الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آج ہمارے موضوع میں تقریباً 3 آیات زیر بحث ہوں گی، اور ان تینوں کا تعلق چونکہ ایک ہی موضوع سے ہے، اس لیے مختصر طور پر تینوں کا مفہوم اور خلاصہ آپ حضرات سماعت فرمائیں گے۔ موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے آخرت کی تیاری کی جائے۔ دوسری آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جب مال خرچ کریں تو پھر احسان جتا کر کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو مال خرچ کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا، اس میں فرمایا کہ پاکیزہ مال خرچ کیا جائے، کامل مال دیا جائے، اللہ کی راہ میں ناقص مال دینے سے پرہیز کیا جائے۔ بالترتیب تینوں آیات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ قرآن پاک سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 254 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اس آیت میں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں دیا ہے۔ نہیں، یہ جو بات ہے کہ وہ دیا اللہ ہی نے ہے، مال بھی اللہ کا ہے، دینا بھی اسی کی راہ میں ہے، اور پھر مہربانیاں دیکھیں کہ ثواب بھی وہ دیتا ہے، اس پر اجر بھی دیتا ہے، اس پر وعدے بھی فرماتا ہے تم خرچ کرو گے تو میں تمہیں 7، 10، 70، 700 یا اس سے زیادہ بدلہ بھی عطا فرماؤں گا۔ آپ قرآن پاک پڑھیں تو قرآن پاک میں یہ باقاعدہ یہ پوری آیت ہے کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ کہ اللہ کریم کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ وہ اگاتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں۔ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، کہ ہر بالی میں 100 دانہ، تو ایک دانے کے بدلے میں 700 دانہ۔ اور پھر یہاں بس نہیں بلکہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی دگنا عطا فرماتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی مفسر قرآن ہیں، بہترین عالم دین ہو گزرے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کسان کھیت میں جاتا ہے تو بظاہر وہ جب بیج لے کے جاتا ہے تو بوریاں خالی کر کے آتا ہے، تو حقیقت میں خالی نہیں کرتا، وہ بھر کے لاتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے، جب اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو وہ انسان ہمیشہ اپنی آخرت کا اس میں ذخیرہ اکٹھا کرتا ہے۔ اس میں ہمیں دھیان کرنا چاہیے، بالخصوص جو صدقات واجبہ ہیں۔ دیکھیں نوافل میں تو کوئی کمپرومائز ہو سکتا ہے، لیکن جو واجبات ہیں، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، جو ہمارے جو مالی واجبات ہیں، اس کا پورا حساب لگا کر 4 پیسے زیادہ ہوں کم نہ ہوں وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ ہمارے ہاں اس بات کی بہت ساری کمی ہے۔ اولاً تو معلومات نہیں، اور معلومات کے بعد پھر
یعنی خلاصہ یہ ہے کہ ٹھیک طریقے سے دینا بھی نہیں آتا اللہ کی راہ میں، کہ کیسے دیتے ہیں، کیا ہو تو کتنا دینا چاہیے اور کہاں دینا چاہیے، اس بات کی طرف ہماری توجہ نہیں۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات اس آیت میں ارشاد فرمائی کہ آخرت کے دن کے لیے ذخیرہ ہے، یہ آخرت کی تیاری ہے۔ اب ذرا اس کو قرآن پاک کی آیات میں سنیں ذرا۔ ایک اور جگہ پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ مال خرچ کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ اس دن کام آئے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ یعنی ایک بات کو پہلے بتا دیا گیا کہ جب موت آئے گی تو پھر کہیں گے تھوڑا اور زندہ رہ لیتے تو اللہ کی راہ میں دے دیتے۔ تو اب دینا چاہیے، اب دھیان کرنا چاہیے کہ میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کروں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے پر طبیعت کو ابھارنے، نیکی کی طرف مائل ہونے اور گناہوں کی رغبت کم کرنے کا نہایت مفید نسخہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ آدمی قیامت کا منظر پیش نظر رکھے اور روز قیامت اپنی بے بسی کو یاد کرے۔ جس قدر اس پر غور کرتا جائے گا اتنا ہی دل آخرت کی طرف راغب اور دنیا سے بے رغبت ہوتا جائے گا۔ ہم پیسے اس لیے بچاتے ہیں نا کہ یار کل کام آئیں گے، پرسوں کام آئیں گے، فلاں شادی میں کام آئیں گے، فلاں فنکشن میں کام آئیں گے، فلاں سفر میں کام آئیں گے، وہ اس کا معاملہ، بچوں کو سیو کرتے ہیں، مستقبل کو سیو کرتے ہیں۔ تو اس ساری چیزوں کو سیو کریں، ساتھ اپنی آخرت کو بھی سیو کریں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، کہ قرآن پاک آخرت کے دن کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے۔ سب سے جو بندے کے گہرے رشتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ترجمہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایک ایسی فکر ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ کر دے گی۔ اور پھر یہ جو مال ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے یہ ہمارے انشاءاللہ کام آئے گا۔ تو اس لیے پورا حساب لگا کے پورے سارے معاملات کر کے تو خرچ کرتے رہا کریں۔ خرچ صرف رمضان نہیں، پورا سال کرتے رہا کریں۔ ٹھیک ہے آپ اپنے معاملات کا ضرور لحاظ رکھیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ان میں قدر تنگی پائی جاتی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بالکل وہ خرچ نہیں کرتے، پر بھائی جو مصیبت وال سے کہنا ہے تو اللہ جانے پتہ نہیں کیوں ہاتھ تنگ کر لیندے نا، سبحان اللہ کہہ لو، نہیں تو استغفر اللہ کہہ لو، بنتا تھا ویسے استغفر اللہ ہے۔ تو اس لیے دھیان کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہے وہ کیا؟ وہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ینفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مثال سے سمجھایا ہے جو لوگ ریاکاری کے طور پر مال خرچ کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے برباد نہ کر دو اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں لاتا۔ تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنا پتھر ہو جس پر مٹی ہے تو اس پر زوردار بارش پڑی جس نے اسے صاف پتھر کر چھوڑا۔ ایسے لوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال سے کسی چیز پر قدرت نہ پائیں گے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔
ایک چکنا پتھر اس پر مٹی ہو، تو یہ جو اس پر مٹی ہے تو یہ اس چیز کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ کافروں کے، منافقین کے اعمال کو، کہ ہوا چلے گی، بارش آئے گی تو وہ پتھر صاف ہو جائے گا۔ سیم ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب قہر ہوگا، جب موت آئے گی، جب آخرت ہوگی، تو یہ بالکل انسان کے جو اعمال ہیں وہ یہ صاف اس پتھر کی طرح بالکل صاف ہوں گے۔ تو پھر بندہ سوچے گا بھی اعمال میرے کہاں ہیں۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھا جائے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ صدقہ و خیرات کے بعد احسان نہ جتانے والوں کی فضیلت، اجر و ثواب اور قیامت میں خوف و غم سے محفوظ و مامون ہونے کے متعلق ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ وہ لوگ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بعض لوگوں کی طبیعتوں میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کسی کو جب کچھ دیتے ہیں تو وہ پھر حالانکہ بعض اوقات دیتا تو وہ ہے جو بندے پر فرض ہے، جو بندے پر لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بعد پھر مطلب اگر اس کا احسان جتایا جائے یا تکلیف دی جائے، میں نے یہ کیا تھا، میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے یہ سلوک کیا تھا، یوں تھا، تو یہ اللہ کو پسند نہیں۔ ریاکاری جو ہے یہ اعمال کے ثواب کو باطل کر دیتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر، ریا یعنی دکھاوے کا ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا کے وقت فرمائے گا ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے لیے دنیا میں تم دکھاوا کرتے تھے، اور دیکھو کہ کیا تم ان کے پاس کوئی جزا پاتے ہو۔ ایک صاحب کہنے لگے میں کسی شخص کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک شاپ پہ گئے، اس نے ایک سوٹ لیا، 6 میٹر 6 گز کا سوٹ، ایک سوٹ مردانہ، تو جب اس کی قیمت بتائی گئی تو اس کی قیمت تھی تقریباً 16 لاکھ روپیہ پاکستانی روپے۔ تگڑے ہو وہ ایک سوٹ کی قیمت۔ تو بڑی عجیب سی کہانی ہے، میں نے یہ خود پڑھی ہے۔ اچھا پھر کہتے ہیں کہتا میں چپ کر گیا، ابھی ٹھیک ہے، ابھی اندے پیسے نے اڑائی رکھے جمیں بھی اڑانے نا۔ تھوڑا ٹائم مزید گزرا تو جوتوں والی دکان پہ چلے گئے، وہاں سے جناب 6 لاکھ یا 8 لاکھ کے جوتے خرید لیے۔ آپ بھی جانتے ہیں بڑے مہنگی چیزیں ہیں، یہ صرف وہی پاندے نے بجڑے غریب بہت نہیں، آئی سمجھ؟ آپ پر ٹھیک الحمدللہ، کبھی کہاں سے مار داڑ کر لی، کبھی کہاں سے کر لی۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے تو کہا تھا اس سے نہیں پوچھوں گا لیکن مجھ سے نہ رہا گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا یار تو خیر ہے، تو نے منٹ 2 لگائے اور یہ 25-30 لاکھ کو جناب سائڈ پہ کر دیا۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے کسی بندے سے دنیا دار سے کام تھا، یعنی یہ بات اب وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں ایک دنیا دار نے سمجھائی، لیکن وہ سمجھی اس نے خود، بہانہ وہ بنا۔ کہنے لگا مجھے اس سے کام تھا، میں امیر کبیر، کتنے پیسے میرے پاس ہیں یہ آپ سمجھ سکتے ہو کہ میں یہ کتنا کچھ خرچ کر سکتا ہوں۔ میں نے جناب اس سے ٹائم بنایا، اس نے کہا بھی مثال کے طور پر 4 بجے آ جانا، میں 3:30 بجے اس کے آفس پہنچ گیا، اپنی الماری، اپنے جناب جتنے بھی میرے سوٹ تھے، میرے شوز تھے، سارا یعنی میں نے اس میں سے نا اچھے سے اچھا میں نے نکال کے تو میں جناب تیاری کر کے پہنچ گیا۔ تو 1.5 گھنٹہ میں نے انتظار کیا، فائل اس کے سامنے رکھی، وہ آئے حضرت صاحب تو 2-4-5 منٹ، بلکہ اس نے کہا یہ فائل میری جو نا، وہ کہنے لگے، وہ اپنے PA کو کہنے لگے بھی یہ فائل اس کی ذرا آپ چیک کریں۔ تو اس کے بعد اس نے روکھے سے جواب میں اس نے کہا بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں، کر کے پھر ہم جو نا وہ آپ کو اس کا جواب دے دیں گے۔ کہنے لگے میں واپس آ گیا، لیکن ایک بات میرے دماغ میں اٹک گئی کہ یار ایک دنیا دار سے ملنے کے لیے میں نے اپنے کپڑوں میں سے، اپنے سوٹوں میں سے اچھا جو مجھے سب سے اچھا اور قیمتی لگا میں نے اس کو نکالا اور نکال کے اس کو پہن کے تیاری کر کے گیا۔ اسی طرح جوتوں کے لحاظ سے، اسی طرح خوشبو، پرفیوم، یہ سارا کچھ میں نے کیا۔ اور اگلا بندہ تھا کہ تمہاری فائل بھی خود پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو جو فائلیں بھی خود پڑھتا ہے اس کے پاس کیوں نہیں سونے بن کے جاتے؟ کہتے اس وہ دن اور آج کا دن ہے کہ میں نماز، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ خریدا ہے کہ جب میں دنیا داروں کے پاس جا کر اتنی تیاری سے جاتا ہوں تو میں اتنا بن سور کے جاتا ہوں، تو جب اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہوں تو میں اسی کا دیا وہ مال اس کو نہ دکھاؤں۔ اب یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم اس میں دور تک پہنچ جائیں گے،
بڑے لوگ دیکھتے ہیں اٹھتے ہیں صبح صبح وہ یا اور نمازوں کے ٹائم اٹھتے ہیں، ابھی جب دفتر نہیں جانا، آفس نہیں جانا، دکان پہ نہیں جانا، تو وہ جس لباس میں مسجد میں آتے ہیں، یہ اس کی مثالیں آپ لوگ خود دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مہنگا ترین لباس استعمال کرتے تھے نماز کے لیے، دکھاوا نہ ہو، غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، اپنی مالداری جتانا مقصود نہ ہو، بلکہ وہ بات ہو کہ مدینہ شریف ایک بادشاہ چلا گیا، بنا سورا ہے جناب، کسی نے کہا بھی ادھر تاج پہنا ہوا ہے، تو نے اتنی پوشاک مہنگی پہنی ہوئی ہے، تو یہ پتہ نہیں بھی تو کہاں آیا ہے، کہنے لگا جہاں سے ملا ہے انہیں دکھانے آیا ہوں۔ وہ ایک مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے، بیٹا بیٹی اچھا سوٹ پہن لینا۔ اب یہ آپ کو پتہ ہے رمضان شریف ہے، عید کے دنوں میں، تو کیا حالانکہ بیٹے بیٹی کو، بچوں کو لباس بھی آپ نے خود لے کے دیا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، لیکن وہ کیا کریں گے، دیکھو پاپا میں کیسا لگ رہا ہوں، یعنی وہ آپ کو دکھا رہے ہیں کہ میں نے لباس پہنا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو یہ ہماری دنیاوی کیفیت ہے۔ تو جو دلوں کے حالات بھی جانتا ہے، اس کے سامنے اپنی حالت ہم کیوں نہیں اچھی کر کے جاتے؟ اس لیے اس کا ہمیں دھیان کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں جہاں تک ممکن ہو، پھر اپنی اپنی نیتیں ہیں، اپنے اپنے ارادے ہیں، ہم اگر کوئی نارمل حالت میں آ رہا ہے تو ہم اسے کچھ کہہ کر اس کی دلاداری نہیں کریں گے۔ ہاں یہ ضرور علماء نے فرمایا ہے کہ اگر مال ہے، رزق حلال ہے، تو پھر حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی نعمت تمہارے بدن پر ظاہر ہونی چاہیے، اللہ کی نعمت بدن پر، مطلب اس کا وہ نظر آئے۔ وہ پہلے میں کہہ چکا کہ ریاکاری نہ ہو، تکبر غرور نہ ہو، فخر نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، باقی صرف اللہ کی رضا سامنے ہو تو یہ آنا چاہیے۔ پھر جو یہ آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں یہ جو دوسری آیت ہے، اس میں ایک اور اہم چیز بیان کی گئی کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں اتنا ان کی یہ جناب ان کی تنظیم ہے تو یہ کام کرتی ہے، تو اتنی انسانیت کی خدمت کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے۔ یہ سارے کے سارے نیکیاں اسی صورت میں قبول ہیں کہ جب بندہ ایمان والا ہوگا، وگرنہ قبول نہیں ہے۔ قرآن پاک نے اس کو دوسری جگہ بھی بیان فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 19 10واں پارہ۔ اب یہ آیت پڑھنے لگا ہوں، اس سے آپ خود نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ 4 بندوں کا علاج کروا دینا یا یہ سارے کام بغیر ایمان کے کر دینا اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ارشاد فرمایا تو کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے کو اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والے کو اس شخص کے برابر ٹھہرا لیا جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو بندہ جتنی بھی نیکیاں کر لے، یہ نیکیوں کی ویلیو اس وقت ہے جب ایمان ہو۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر جو مرضی بندہ کرتا پھرے، پھر اس کی ویلیو بالکل نہیں ہوگی، وہ اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دنیا میں بسا اوقات دولت سے، شہرت سے، عزت سے، نعمتوں سے اس کا بدلہ دے دیا جاتا ہے، اور انسان پھر جو کافر ہے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ اور آخری چیز جس کو ہم صرف خلاصہ ہی بیان کر کے ختم کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرو، اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو، حالانکہ اگر وہی تمہیں دیا جائے تو تم اسے چشم پوشی کیے بغیر قبول نہیں کرو گے۔ بھائی آپ تو تسی لینا نہیں تھے، اللہ دی راہ دے رہے جے، ٹھیک۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس میں چونکہ زمین کا ذکر ہے تو میں مناسب خیال کروں گا کہ اس کو کل زیر بحث لایا جائے، کل اس پر کچھ گفتگو کی جائے، کچھ عشر کے مسائل بیان کیے جائیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں اس بات کی بھی بہت کمی ہے۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں جو مال دینا ہے وہ پاکیزہ مال دینا ہے، ستھرا مال دینا ہے۔ کم از کم مان لیا کہ آپ 4-5 ہزار والا سوٹ استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی حقدار کو دے رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں مطلب کم از کم سلائی کے برابر سوٹ ہو، کوئی نہیں سمجھ آئی،
کم از کم میں بات کر رہا ہوں، میں جو ہے نا وہ ایک سمجھا رہا ہوں، تو چونکہ بعض اوقات ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ جو ختم شریف بسا اوقات لوگ دلاتے ہیں کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے، یہاں تو اس طرح کا رواج نہیں، دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے، تو اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سارا کچھ مال ہم اکٹھا لے کے آتے ہیں کہ ہم اپنی راہیں سیدھی کرنے چاہیں، ایسا ہرگز مقصد نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو کم از کم اتنا ہو کہ اگلا استعمال کر سکے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیزیں باقی دیگر اشیاء ہیں، مزید اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا